آمدید۔ ہم پری سمر ہوم ورک سیشن میں ہیں۔ جماعت ہے چہارم یعنی چوتھی جماعت، اور مضمون ہے اسلامیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پر تمام سوالات پر ڈالتے ہیں۔ سوالات کچھ یوں ہیں: یتیم کو دھکے کون دیتا ہے؟ سورۃ الماعون کی روشنی میں جواب لکھیے۔ مسکین کو کھانا کون نہیں کھلاتا اور کن لوگوں کے لیے خرابی ہے؟ عام ضرورت کی چیزیں کسی کو نہ دینا اللہ کے نزدیک کیسا ہے؟ ایمانیات کے سلسلے میں ہر ایمان کے بارے میں ایک ایک آیت کا ترجمہ لکھیے۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث لکھیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ وضو کا طریقہ لکھیے۔ طہارت و پاکیزگی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک پیراگراف لکھیے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ہر رکن کے بارے میں دو دو لائنیں لکھیے۔ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ہمیں روز مرہ زندگی کے کن معاملات میں ایمانداری سے کام لینا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایمانداری کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ روپے پیسے کے علاوہ وہ کون سے کام ہیں جن میں ہمیں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ عبادات کا تعلق وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، وضاحت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں بہائے جانے کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب ہم ان سوالات کی تفصیل کی جانب آتے ہیں۔ پہلا سوال ہم ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال تھا کہ یتیم کو دھکے کون دیتا ہے؟ تو اس کے جواب کے سلسلے میں کچھ باتیں وضاحت طلب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صفحہ نمبر 2 پر ترجمہ پڑھ کر جواب تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن پیارے بچوں، سوال کو سمجھنے اور آپ کی آسانی کے لیے ہم کچھ وضاحت کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یتیم کو دھکے کون دیتا ہے؟ یعنی یتیم کا خیال کرنے کی بجائے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والا کون سا شخص ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے، یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین کا ترجمہ دیکھیے۔ کیا آپ سمجھ گئے کہ سورۃ الماعون کی پہلی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس آیت میں ایک ایسے شخص کے متعلق بتایا جا رہا ہے جو روز جزا کے دن کا انکار کرتا ہے، یعنی وہ قیامت کو نہیں مانتا۔ اگلی آیت میں قرآن کریم کہتا ہے کہ یہی شخص ہے جو یتیم کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اسی شخص کے متعلق مزید بتایا گیا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے۔ تو آپ سورۃ الماعون کا مکمل ترجمہ پڑھیے تو آپ کو مزید تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ اب آپ اگلی آیات کا ترجمہ پڑھ کر یہ جواب مکمل کیجیے۔ عام ضرورت کی چیزیں کسی کو نہ دینا اللہ کے کھانا کون نہیں کھلاتا اور کن لوگوں کے لیے ہے؟ سورۃ الماعون کی روشنی میں جواب لکھیے۔ تو صفحہ نمبر 2 پر سورت کا ترجمہ پڑھ کر جواب تلاش کیجیے، بالکل آسان ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم کچھ وضاحت کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کون نہیں کھلاتا، اور سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ گویا اس ایک سوال میں دو سوال موجود ہیں، آپ نے دونوں سوالوں کا جواب دینا ہے۔ مسکین کو کھانا نہ کھلانے والا شخص وہی ہے جس کا ذکر پہلی 2 آیات میں ہوا ہے۔ پہلی 2 آیات کون سی ہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین
فذلک الذی یدعو الیتیم۔ تو ان دونوں آیات میں جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ان دونوں آیات کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس شخص کے متعلق معلوم ہو جائے گا جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ تو آپ پہلی دو آیات کا ترجمہ پڑھ کر اس شخص کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں اور لکھ کر جواب مکمل کر سکتے ہیں۔ اس سورت کی چوتھی آیت میں ان لوگوں کے متعلق بتایا گیا ہے جن کے لیے خرابی ہے، لیکن مکمل تفصیل پانچویں آیت کا ترجمہ پڑھ کر معلوم ہوگی۔ چوتھی آیت کون سی ہے؟ فویل للمصلین، اور پانچویں آیت ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو جب آپ دونوں آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا تفصیل سے کہ خرابی کن لوگوں کے لیے ہے۔ آپ پانچویں آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، اس کے بعد جواب دیں کہ کن لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ عام ضرورت کی چیزیں کسی کو نہ دینا اللہ کے نزدیک کیسا ہے؟ صفحہ نمبر 2 پر اس سورت کا ترجمہ پڑھ کر جواب تلاش کیجیے۔ عام ضرورت کی چیزیں کیا ہیں؟ مثلاً پانی، نمک، آٹا وغیرہ۔ کسی کو ضرورت ہو تو یہ چیزیں دینے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ جو یہ عام سی ضرورت کی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتا وہ اللہ پاک کو اچھا نہیں لگتا۔ سورۃ الماعون کی آخری آیت میں ایسے ہی لوگوں کی مذمت ہے۔ اب آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ایمانیات کے سلسلے میں ہر ایمان کے بارے میں ایک ایک آیت کا ترجمہ لکھیے۔ آپ کی سہولت کی خاطر ہم یہ سوال آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ اس سوال کا تعلق ایمانیات اور عبادات کے باب سے ہے۔ ایک باب ہے، جب آپ کتاب کھولیں گے تو شروع ہی میں وہ باب آپ کو مل جائے گا اور اس باب کا عنوان ہوگا ایمانیات اور عبادات۔ آپ اسلامیات کی کتاب کھول کر یہ باب دیکھ لیں۔ سوال میں آپ سے ایمانیات کے متعلق قرآن پاک کی آیات معلوم کی گئی ہیں۔ یہ ایک بہت عمدہ علمی سوال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کے لیے 7 باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ 7 باتیں ایمان مفصل میں ہیں۔ ایمان مفصل کے متعلق اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ معلوم کر لیجئے۔ اب انہی 7 باتوں کے بارے میں آپ سے قرآن پاک کی آیات معلوم کی گئی ہیں۔ آپ کی کتاب میں ان آیات کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 12 پر توحید کے متعلق آیت موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ دیکھیے۔ صفحہ نمبر 9 پر قیامت کے متعلق آیت موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں سب باتوں کا ذکر ہے اور اس آیت کا حوالہ آپ کی کتاب میں درج ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور اس پورے سوال کا جواب آپ اس ایک آیت کی مدد سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 اور 10 پر رسولوں اور کتابوں کے متعلق حوالہ دیکھیے۔ جب آپ صفحہ نمبر 9 پر اور 10 پر دیکھیں گے تو آپ ایمان کے متعلق سوال کا جواب مزید تفصیل سے دے سکیں گے کہ رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا جواب ہے اس آیت میں جو صفحہ نمبر 9 پر ہے اور جو صفحہ نمبر 10 پر ہے۔ تو رسولوں اور کتابوں کے متعلق جو آیات ہیں وہ صفحہ نمبر 9 اور 10 پر موجود ہیں۔ اس کا حوالہ آپ نقل کر کے اس سوال کا جواب مزید تفصیل سے دے سکتے ہیں۔ رسول کے لیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 26 کا حوالہ بھی موجود ہے، وہاں سے بھی اس کو آپ نقل کر سکتے ہیں، اور کتابوں کے متعلق سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں۔ ایمانیات کی ضروری تفصیل جاننے کے لیے آپ ایمان مفصل کا ترجمہ دیکھیے۔ جب آپ ایمان مفصل کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس سوال کو دوبارہ تفصیل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اطمینان سے یہ مشکل سوال حل کر لیں گے۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث لکھیے۔ صفحہ نمبر 13 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے اور وضو کا طریقہ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہم نے 2 اشاروں میں سامنے لکھ دیا ہے کہ نماز سے پہلے طہارت حاصل کرنا اور وضو کرنا ضروری ہے، اور جہاں تک تعلق ہے وضو کا طریقہ لکھنے کا تو یہ طریقہ آپ کسی سے بھی سیکھ کر آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ اگلی بات
طہارت و پاکیزگی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر ایک پیراگراف لکھیے۔ تو طہارت و پاکیزگی کے متعلق اگر آپ تفصیل سے لکھنا چاہتے ہیں اور ایک پیراگراف کو بہت عمدہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ پہلی کی اسلامیات اٹھائیے اور صفحہ نمبر 21 میں طہارت و پاکیزگی کے متعلق ضروری تفصیل موجود ہے، آپ وہاں سے بھی نقل کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اگلی بات پوچھی گئی آپ سے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ہر رکن کے بارے میں دو دو لائنیں لکھیے۔ ہم کچھ آپ کی سہولت کے لیے چند باتیں بتا دیتے ہیں۔ ارکان اسلام سے مراد اسلام کی بنیادی عبادات جو کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر مشتمل ہے۔ ان کی تفصیل کے لیے آپ صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 دیکھیے۔ ہم ایک مثال دے دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو لکھنے میں سہولت ہو۔ تو دو لائنیں کس طرح آپ لکھیں گے اس کی ایک مثال موجود ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نماز ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ اگلا سوال پوچھا گیا آپ سے کہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے اشارہ دے دیا ہے اور آپ جواب مکمل لکھیے گا تفصیل کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کعبہ کے معمار تھے، انہوں نے کعبہ بنایا تھا، تعمیر کیا تھا۔ اور کعبہ کے گرد چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے طواف۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ صفحہ نمبر 25 پر نزول وحی کا واقعہ موجود ہے، لیکن آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس واقعے کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو آئیے ہم اس واقعے کو اپنے الفاظ میں لکھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے پورا واقعہ پڑھ لیجئے۔ واقعہ پڑھ کر اس میں پیش آنے والی صورتحال کو ترتیب سے سمجھ لیجئے۔ اور ترتیب کا مطلب کیا ہے کہ واقعے کا آغاز کس جملے یا بات سے ہوا، پہلا عمل کیا تھا، یعنی پہلا کام یا پہلی صورتحال اس واقعے میں کیا پیش آئی، کیا ہوا اور اس کے بعد معاملات کس طرح پیش آئے، کتنے اور کون کون سے افراد کا ذکر ہے، انہوں نے کیا کیا باتیں کی، واقعہ اختتام کی جانب کیسے بڑھا، آخر میں کیا پیش آیا، اور آپ نے اس واقعے سے پھر کیا سیکھا۔ اب آپ یہ واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں، یعنی اپنی طرف سے لکھیں۔ سوال نمبر 5، ہمیں روزمرہ زندگی کے کن معاملات میں ایمانداری سے کام لینا چاہیے، فہرست بنائیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمانداری سے کام لینے کا کیا مطلب ہے۔ آپ آسانی کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ ایمانداری کا مطلب ہے کاموں میں امانت اور دیانت کا خیال رکھنا، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو یہ سمجھ کر مکمل کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہر کام کو اچھی طرح انجام دینا تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو، اور جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے وہ صحیح طور پر مکمل ہو جائے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب آپ صفحہ نمبر 47 کھولیے اور پہلے پیراگراف کی آخری لائن دیکھیں، وہاں آپ کا جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایمانداری کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ واقعہ آپ کو صفحہ نمبر 48 پر مل جائے گا۔ واقعے کو اپنے الفاظ میں لکھنے کا طریقہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، وہی طریقہ آپ یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، روپے پیسے کے علاوہ وہ کون سے کام ہیں جن میں ہمیں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ ایک اشارہ آپ کو دیا گیا ہے، مثال کے طور پر کسی کا راز رکھنا۔ تو کسی کا راز اگر آپ کے پاس ہے تو وہ امانت ہے اور اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کا راز فاش نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ ایمانداری کے متعلق آپ کو سوال نمبر 11 کے ذیل میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، ذرا اوپر دیکھیے، آپ کو یہ تفصیل سے معلوم ہو جائے گا۔ آپ کو سوال نمبر 5 کے ذیل میں اب آپ صفحہ نمبر 47 کا پہلا پیراگراف دیکھ سکتے ہیں تاکہ سوال کا درست جواب دے سکیں۔ سوال نمبر 8، عبادات کا تعلق وقت کی پابندی کے ساتھ ہے، وضاحت کیجیے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے عبادات کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے، مثلا دن رات کی نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ضروری ہے، روزے اور حج کے دن اور وقت بھی مقرر ہیں، زکوٰۃ بھی وقت پر دی جاتی ہے،
ہر کام کے لیے وقت مقرر ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کاموں میں نظم و ضبط برقرار رہتا ہے اور کام اچھی طرح انجام پاتے ہیں۔ تو یہ تعلق ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے، لیکن صفحہ نمبر 55 آپ کھولیے تو آیات کے ترجمے کے درمیان سے اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔ آپ ہماری بتائی ہوئی بات کو بھی سمجھ لیجئے اور سوال کا جواب بھی وہاں دیکھ کر سمجھ لیجئے۔ سوال نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا میں بہائے جانے کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب آپ چھوٹے سے تھے اور آپ کی امی نے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر آپ کی بہن کو دیا تھا اور آپ کو دریا کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ تو صفحہ نمبر 62 پر آپ اس واقعے کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے الفاظ میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خود اس واقعے کو پڑھیں اور خود سے یعنی اپنی طرف سے کاپی پر لکھیں۔ خود سے لکھنا ایک صلاحیت ہے اور اپنی طرف سے لکھنے کا طریقہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔